إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد. گرامی خدا بندہ ہمارے امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور آپ کو بالا سے ہمارے امام کی فضل فرمائے اور شہدائے کربلا کی طرح ہمیں بھی اپنے امام وقت کے نوکروں میں چاکروں میں خدمت گزاروں میں شمار فرمائے اور قلب مقدس امام زمان کو گناہگاروں سے راضی و خوشنود فرمائے اور توفیق دیں چند لمحات میں کچھ فائدے کی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو امام کی خوشنودی کا سبب ہو، ہماری بہتری کا سبب ہو. آئیے ان سب پہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ رشک مدہ سورہ نم اور تیودہ سورہ قرآن تعالیٰ فرما کر کے مرحوم سید مہدی امام ابن سید حسن امام اور سیدہ عافیہ امام بنت سید عسکری امام کی مقصد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی،
خداوند عالم کے ارشاد ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا ہرگز وہ دوسرا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ میدان قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اسے ارشاد ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے ملت ابیکم اسم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ تمہارے آبا و اجداد ابراہیم کی ملت ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جناب ابراہیم کی ملت سے صرف وہی روگردانی اختیار کرے گا جو بیوقوف ہوگا۔ صلوات محمد ایک اور صلوات عزیزان گرامی، ہم سب اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے اپنے کردار کو پاک صاف رکھ کر کے ہمیں مسلمان باقی رکھا۔ اگر آج ہمارے والدین کا یہ احسان ہم پر نہ ہوتا اور انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ سکھایا ہوتا اور ہمارے والدین نے ہمیں امام حسین کی عزاداری سے آشنا نہ کیا ہوتا تو آج اس دور میں ہم کہاں ہوتے کچھ پتہ نہیں۔ کہ دنیا جس رنگ میں جا رہی ہے اس میں ہمارا دین پر باقی رہنا، خاص کے زمانے میں جب انسان کے پاس فرصت ہی نہیں کسی چیز کو پڑھنے کی، لکھنے کی، کام کرنے کی، تو اس دور میں ہمارے والدین نے ہمیں عزادار بنا کر کے امام حسین کی مجلسوں میں لا کر کے ہمیں دین پر باقی رکھا۔ بات جو مجھے آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں کہنے کو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، تو اس کے بعد بھی مجلس سے پہلے اس بات کو تمام کر دینا ہے کہ اسلام کہتے کسے؟ آیا صرف کلمہ پڑھ دینا مسلمان ہونے؟ اور خدا بند عالم نے اس دین کا نام اسلام کیوں رکھا؟ خدا کوئی بھی نام رکھ سکتا تھا، اس کے کیا نام رکھنے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ خدا نے اپنے دین کا نام اسلام کیوں رکھا؟ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیوں اسلام نام رکھا؟ کوئی اور بھی نام رکھ سکتا تھا، اسلام نام کیوں رکھا؟ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمائے کہ میں اسلام کی وہ تاریخ بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہے۔ تو مولا کائنات سے بہتر کوئی اسلام کی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکتا۔ پر اسلام الاسلام ہوا تسلیم، اسلام یعنی خدا کے سامنے پوری طرح سے سلنڈر ہو جانا، خدا کے سامنے اپنی انا کو باقی نہ رکھنا، خدا کے سامنے اپنی ایگو کو باقی نہ رکھنا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دینا، اور خدا بند عالم کے فیصلے کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی ذرہ برابر خلش یا شبہ نہ سمجھنا۔ پورا اسلام اسی تسلیم اور سلنڈر ہونے کے اوپر باقی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے دوں
اور دیکھیں ہم اپنی زندگی میں خدا کے سامنے کتنا تسلیم ہیں. آیا ہم واقعی خدا کے سامنے تسلیم ہیں 100%، یا کہیں کہیں خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے وجود میں ہم بھی اپنی انا رکھتے ہیں؟ اپنی انا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکم خدا کے مقابلے پر ہم اپنی بھی پسند رکھتے ہیں. اور اگر حکم خدا کے سامنے اپنی پسند پر عمل کر رہے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہو ہم اپنی پسند کو خدا کی پسند پر ترجیح دے رہے ہیں. اگر اور ڈیٹیل میں جائیں، یعنی ہم اپنی دانش میں، اپنی نالج میں اپنے فیصلے کو اپنے حق میں خدا سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے فیصلے کو خدا کے فیصلے سے بہتر نہ سمجھتے ہوتے تو کبھی حکم خدا کے مقابلے پر اپنی نہ چلاتے. ایک مرتبہ مسئلہ یہ کہ کوئی خدا کا حکم ہی نہیں ہے، خدا نے کوئی آرڈر ہی نہیں دیا ہے، میدان صاف ہے، ہمیں فیصلہ کر لینا ہے. لیکن اگر خدا نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کے مقابلے پر اپنی بات کو چلانا، کیا اندر سے اس بات کا انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اپنے حق میں خدا کے فیصلے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ یعنی دل کے گوشے میں کہیں یہ چیز ہے، خدا کا فیصلہ ضرور، لیکن ہمارا فیصلہ کچھ زیادہ ہی بہتر ہے. اسلام اس مزاج کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کو تجزیہ کریں، تحلیل کریں، اینالائز کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کچھ چیزوں سے واقف نہیں تھا، معاذ اللہ، اور ہم ان چیزوں سے بہتر طریقے سے واقف ہیں. یعنی خدا کے اینالائز میں، خدا کے ڈاٹا میں، خدا کی تحقیق میں، خدا کی ریسرچ میں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں اور ہم نے اس کو پا لیا ہے، جس کی طرف معاذ اللہ خدا متوجہ نہیں تھا اور ہم متوجہ ہو گئے. جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے خدا اول سے آخر تک علم رکھتا ہے اور انسان کے حق میں خدا سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کا کام تسلیم ہو جانا یا نہیں ہے. میں آپ کو دو چار مثالیں دوں کہ دین اسلام میں تسلیم کے منزل کیا ہے. اسلام نے عقل کو اجازت دی ہے، لیکن یہ کہہ کے اجازت تم عقل کا استعمال کرو احکام الہی کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے. اگر کسی بات کی حکمت تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تمہاری عقل کا قصور ہے، حکم کی کوتاہی نہیں ہے. میں آپ سامنے دو چار مثالیں دوں، لیکن آپ ایک زندہ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حج اسلام کا فریضہ ہے اور تمام فریضوں میں بڑا اہم فریضہ جو کبھی کبھی نماز سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو گناہگار تو ضرور ہے، عذاب بھی بہت ہے، تکلیفیں بھی بہت ہیں، لیکن مرنے کے وقت ہو سکتا ہے مسلمان دنیا سے چلا جائے. لیکن جس شخص پر حج واجب ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر کے حج نہیں کیا، چاہے آج کی زمانے میں یا 25 سال پہلے حج واجب ہو گیا تھا، ہم جا سکتے تھے، ہم نے حج نہیں کیا
اور بغیر حج کیے دنیا سے چلے گئے. تو روایت کہتی جب آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں تمہیں جو موت مرنا چاہو مر لو، کافر مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، یہودی مر جاؤ، ہم تم کو مسلمان مرنے نہیں دیں گے. حج کا مطلب کیا ہے؟ جب ایام حج آئیں تو آپ کو اتنا پیسہ ہو کہ آپ مکے جائیں، اعمال حج بجا لائیں، صحت ہو، واپس آ جائیں. یہ کہنا کہ فرصت نہیں ملی، یہ اسلام میں چلتا ہوتا نہیں. میں چھوڑ دے. اگر ہمارے آفس میں، کارخانے میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اب وہ 2-3 دن کے بعد کہ مجھے فرصت نہیں ملی آپ کے آفس میں آنے کی، میں گھر میں اپنے بچوں کے کام میں مصروف تھا، مجھے فرصت ملی آپ کے آفس میں آنے کی، تو آپ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے اس کو کہ میاں جب تم نے نوکری کی ہے تو تم کو فرصت نکالنا ہے. میں نے نوکری نہیں رکھی کہ ہم کو فرصت ملے تو آ جانا. آنے کے ساتھ مجھے فرصت نہیں ملی. کیوں نہیں آئے گا؟ ایک ہفتے سے تب فرصت نہیں ملی، دیر سے اٹھتا ہوں، بچوں کو اسکول پہنچاتا ہوں، بیوی کو اسپتال لے کے جاتا ہوں، فرصت نہیں ملی. فرصت ملی گی تو آپ قبول کریں گے اس کو؟ آپ کی یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے ہیں، پروفیسر ہیں، کیوں نہیں آئے؟ آج موڈ نہیں تھا. جب نوکری کی ہے تو فرصت نکالنا ہے. تو جب خدا کی بندگی کی ہے تو خدا کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے. یہ نہیں ہم فرصت ملے گی کیسے نہیں، دنیا کے سارے کام میں فرصت ملتی ہے. سال بھر کے اندر پکنک پہ جانے کی فرصت ملتی ہے، تفریح کی فرصت ملتی ہے، آؤٹ ڈور جانے کی فرصت ملتی ہے. سنگاپور چلے جاتے ہیں، ملیشیا چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ گرمی کی چھٹی منانے کے لیے. اگر وہ 25 دن کی فرصت مل سکتی ہے تو 25 حج کی تو مل سکتی ہے. خدا سب جانتا ہے. تو حج کا مسئلہ، لیکن آپ غور کریں حج میں تسلیم کتنی زیادہ اگر میں آپ تک پہنچا سکوں. حج کے احکام میں واجب ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے 2 کپڑے پہن لیے. میاں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. جلدی جلدی آ جائیے تاکہ سلمان بھیجتے بھائی تک سلمان احرام باندھنے کے بعد، مجھے تفسیر میں احرام باندھنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ پر مچھر بیٹھا ہے تو آپ اس مچھر کو مار نہیں سکتے. جیوں آپ کے اوپر رینگ رہی ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے. اگر آپ نے احرام کی حالت میں اسی طرح کا کوئی کام کر دیا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ کفارہ بڑا ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ حج پر جاتے تھے تو لوگ دوڑ دوڑ کے آتے تھے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ ارے ہم نے فلاں کام کر دیا، کفارہ تو نہیں ہوا. تو کفارہ نہیں، ایک بکری قربان کرنا، ایک اونٹ قربان کرنا. اور مکے میں بکری مہنگی ملتی ہے. تو اگر آپ ذرا سا بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی جانور ہے آپ نے مار دیا تو آپ کو کفارہ دینا ہے. آپ اس کو کریں تو ہلا دیے اڑ جائے، یا جو ہے تو کپڑے پر لے کر اس کو گرا دیجئے تو آپ مار سکتے. اس کو مار نہیں سکتے. آپ ایک درخت نہیں اکھاڑ سکتے. احرام باندھنے کے بعد اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھاس ہے تو آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. کفارہ یہ حکم اسلام ہے. لیکن اسی احرام کی حالت میں ہمیں منا میں قربانی کرنا ہے.
احرام اتار کے نہیں، اسی احرام کی حالت میں، اسی احرام کی حالت میں ہمیں منی میں جا کر کے باقاعدہ قربانی کر کے خون بہانا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں کہا تو آپ یوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور کہا پورا بکرا قربان کرنے کا میاں تسلیم دیکھنا چاہتے ہیں، تم اپنی انا کے سامنے کتنا تسلیم ہو اور حکم خدا کے سامنے کتنا تسلیم۔ حکم خدا یہ کہ جب تک بنا نہ پہنچو تو جانور کو ذبح نہیں مار نہیں سکتے، اور مینا پہنچنے کے بعد واجب ہے جو قربانی کرنا۔ اور آپ دیکھیں بہت سے کام ہمارے کیا مستحب ہیں۔ نماز میں عورتوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے پورے بال چھپائیں۔ اگر نماز کے دوران سر کے بال کھلے ہیں ذرا سا بھی تو نماز مشکل ہے۔ یہ پورے چہرہ چھپا ہونا چاہیے، کوئی بال بھی نماز کی حالت میں نہیں نکل کے رکھا تھا۔ مستحب تھوڑا سا پیشانی بھی چھپا لے تاکہ یقین ہو جائے کہ پورے بال چھپ جائیں۔ آپ غور کریں، خدا بند عالم اپنی کنیزوں کو اپنی بارگاہ میں جب بلاتا ہے تو وہاں سر کھلے سر نہیں بلاتا۔ جو خدا اپنے مصلے پر اپنی کنیزوں کو کھلا سر دیکھنا نہیں چاہتا، کیا وہ خدا سڑکوں پر اپنی کنیزوں کو کھلے سر دیکھنا چاہے گا؟ اکیلا گھر ہے، کمرہ اکیلا کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، پردے پڑے ہوئے، ماں بے گھر عورت نماز پڑھ رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ پورے چہرے پورے سر کے بال چھپے ہونا چاہیے، ایک بال بھی وہاں نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جو خدا اتنے کمرے میں اپنی کنیز کو کھلا سر دیکھنا نہیں چاہتا، کیا خدا یہ چاہے گا کہ اس کی کنیزیں سر عام کھلے سر کھلتی رہیں، اور اس کھلے سر کھلنے کو کہے کہ یہ روشن فکری ہے، یہ ایڈوانسمنٹ ہے، یہ نئے زمانے کا طریقہ ہے؟ کہ یہ چیزیں بات کی دلیل نہیں کہ ہم پردے کے مطابق خدا کے حکم کے اوپر اپنے حکم کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ اندر سے بات نہیں ہے کیا؟ اگر خدا کہہ رہا پردہ کرنا چاہے ہم نہیں کر رہے ہیں تو اندر بات کیا نہیں کر رہی ہے؟ اور پردے یہ تیرا حکم تھا 1400 برس پہلے، جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب یونیورسٹی نہیں تھی، پڑھائی نہیں تھی، عورتیں جاہل رہتی تھیں، گھروں میں رہتی تھی۔ اب ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے، ہماری لڑکی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہو گئی ہے، انجینئر ہو گئی ہے، اوورسیئر ہو گئی ہے، IAS آفیسر ہو گئی، پروردگار یہ ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے، تیرا دقیانوسی حکم آج تھوڑی چلے گا۔ تو کیا اس کا مطلب دھیرے دھیرے یہ نہیں ہے پروردگار تیرے دین کے بعض احکام کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے؟ اب انہوں سے پھر نئی طریقے سے بنانا چاہیے تاکہ پھر نئی مینوفیکچرنگ ڈیٹ آئے اس کے اندر۔ اندر سے تو ہی نہیں کرتے نا، وغیرہ پرانے زمانے کا ٹھیک ہے، اسی زمانہ تھا، اب نیا زمانہ یعنی ایکسپائر ہو گیا دین اسلام کا کام۔ حج زمانے میں کیا ہے؟ اب تسلیم دیکھیں، وہ خدا جو کہتا ہے کہ نماز میں ایک ذرہ بال باہر نہیں آنا چاہیے، حج کے زمانے میں واجب عورت کا پورا چہرہ کھلا رہے۔ اس پورے چہرے کھلے رہنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بال بھی کھلا رہے تاکہ پورا چہرہ کھلا رہ جائے۔ صرف عورت کو واجب نماز پڑھتے وقت اجازت دی گئی ہے کہ اپنے بالوں کو پوری طرح سے چھپا لے، نماز کے علاوہ اس کو اجازت نہیں، کہ مستحب ہے کہ اپنے تھوڑے سے بال کھلے رکھو۔ تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ یہ سلنڈر ہے یا نہیں؟ آپ بازار میں جاتے ہیں
کہ بہتر سے بہتر کپڑے پہن کر کے آؤ. حج میں جانا ہے کہ سارے کپڑے اتار کر کے آؤ. یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہو زینت کے لیے، مستحب پہنے ہو تو ٹھیک ہے کہ عقیق پہنے استحباب کے لیے، لیکن اگر زینت کے لیے پہنے ہو، جیسے میں کیا بہت سے لوگ اس انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں. یہ 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنا علامت ہے اس قوم کی جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا. آدمی انگوٹھی پہنا تو آخر کی 2 انگلیوں میں پہنے. ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا، اب میں نہیں سمجھتا لوگ کیا بتانا چاہتے ہیں اس انگلی میں انگوٹھی پہ کہ ہم اس قوم میں ہیں جس کے پرانے پر عذاب نازل، ان کو پہچان لو. علامت لگتی ہے کہ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حج کے دوران تم زینت کے لیے انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنے کپڑوں کو پہننے میں گرہ نہیں باندھ سکتے. ایک کپڑا چادر کے طور پر کندھے پر ڈالنا ہے اور ایک کپڑا لنگی کے طور پر پہننا ہے، لیکن اس لنگی باندھنے میں آپ گرہ نہیں باندھ سکتے. چپل ایسی نہیں پہن سکتے جس سے آپ کے پیر چھپ جائیں. یہ تسلیم ہے یا نہیں؟ ہماری پوری زندگی آپ غور کریں، صبح کا وقت ہے، فرصت کا زمانہ ہے. یہ اور مسئلہ ہے کہ لوگ محرم میں آنے کے بعد علی اکبر کی آواز پر نہیں اٹھتے، اور جس حسین نے ظہر کی نماز ہنگامے میں پڑھی تھی اس کے چاہنے والے صبح کی نماز میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے. البتہ اگر مسجدوں میں صبح سویرا علمدار بھائی اور سلمان صاحب ناشتے کا انتظام کرا دیں تو ان کے آباء و اجداد کے فاتحے کا بھی کام ہو جائے گا اور مسجدیں بھی صبح سویرے آباد ہو جائیں گی. کیونکہ رسول اللہ نے کام شروع کیا، کسی کو بلانا تو کھلاؤ، بغیر پھر کھلانے آنے والا نہیں. رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی دعوت دی تو لوگوں کو اچھا کھانا کھلایا. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مسجدیں آباد ہو جائیں تو آپ صبح صبح نہ ایک پیالی چائے ایک بسکٹ دے دیے، دیکھیے کل سے مسجدیں بھرتی نہیں بھرتی. کیا کہتے ہیں؟ نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے، لیکن یہ کام ہو جائے گا. بمبئی میں خواجہ مسجد میں کمیٹی ہے، صبح صادق کمیٹی. اس کا کام یہ ہے کہ روزانہ نماز صبح کے بعد ناشتے کا انتظام کرتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کی نماز میں 2-4 صفحے رہتی ہیں اور روزانہ ایک دن کی قضا نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے. تو صبح کا وقت ہے کہ نہیں؟ فرصت بھی ہے. اور دوپہر کا وقت کیا ہے؟ کام کا وقت ہے یا نہیں؟ کاروبار ہے، آفس ہے، بزنس ہے، دکان ہے یا نہیں؟ تو ظہر کا وقت پوری صبح سے لے کے شام تک سب سے زیادہ بزی ٹائم کب ہے؟ ظہر کا. اور فریش ٹائم کب ہے؟ صبح کا. خدا نے فریش ٹائم میں 2 رکعت رکھی اور بزی شیڈول میں 8 رکعت رکھی، اور نافلہ بھی زیادہ رکھا. صبح کا نافلہ 2 رکعت رکھا اور ظہر کا نافلہ 8 رکعت رکھا. 8 8 16 8 24 رکعت نماز واجب اور نافلہ مل کے ظہر کے وقت کی ہے. اتنی نماز تو نماز شب بھی نہیں ہے. وہ تو 11 رکعت نماز شب اور 2 رکعت نماز، 15 رکعت خالی وہاں ہے. تو فرصت کے بعد 15 رکعت اور بزی شیڈول میں 24 رکعت. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم پروردگار ہم شیڈول بدل دیتے، صبح کی 2 رکعت دوپہر میں پڑھ لیں گے. تیرا کام بھی تو ہے
کہ ہمیں 70 رکعت پڑھنی، کیا اول کیا آخر؟ ہمیں چائے بنانی ہے نا، تو چاہے ہم شکر پہلے ڈالیں یا بعد میں ڈالیں، چاہے پتی پہلے ڈالیں یا کبھی ڈالیں، ایک ساتھ ڈال دیں، چائے بننے کا مطلب تجھے 70 رکعت نماز چاہیے، ہم 8 رکعت صبح پڑھ لیتے، 2 رکعت دوپہر میں پڑھ لیتے، چلے گی؟ یہ ہمیں صبح نماز پڑھنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج سورہ انا انزلنا سورہ نم سے پہلے پڑھ ڈالیں۔ آئے ڈاکٹر صاحب صلوات محمد والا ہمیں سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، سورہ نم بھی پڑھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آج سورہ انا انزلنا پہلے پڑھیں، الحمد بعد میں پڑھیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ خدا نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ ہماری پوری زندگی میں خدا یہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا کام ہے حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں یہ یقین ہوگا خدا کے فیصلے تمہارے حق میں تم سے بہتر ہے۔ خدا جس وقت جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لینا، اور حکم خدا کے سامنے اپنی کچھ نہ چلانا۔ آپ غور کریں، اس کی مثالیں آپ کو بہت ملتی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن واہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم اللہ کے بڑے درجے کے نبی ہیں، زندگی بھر دعا مانگی ہے، اور بڑے پیسے والے نبی ہیں جناب ابراہیم۔ ہمارے انبیاء خالی فقیر نہیں تھے، وہ تو آج کے مولوی فقیر، انبیاء تھوڑی فقیر تھے۔ جناب ابراہیم اتنے زیادہ پیسے والے تھے، ان کے پاس جو بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرانے کے لیے جو کتے پال رکھے تھے انہوں نے کتوں کی گردنوں میں سونے کی زنجیریں لگائی تھی۔ پیسے والے تھے پہلے، بہت پیسے والے۔ جناب سلیمان پیسے والے، جناب داؤد پیسے والے، انبیاء پیسے والے، خود اہل بیت پیسے والے کم تھوڑی تھے۔ قبلہ تشریف لائیے ذرا، البات ہمارے ائمہ معصومین فقیر نہیں تھے۔ اگر فقیر ہوتے تو کسی کو 2000 درہم، کسی کو 5000 درہم تو کیا چوری کر کے دیتے تھے کیا؟ جو بانٹ دیا مولا نے پوری قطار دے دی تو کہیں سے لوٹ کے لائے تھے کیا؟ مولا نے اپنی جیب کے پیسے دیے تھے، تو پیسے والے تھے نہیں تھے؟ اتنے پیسے والے جناب ابراہیم، لیکن خدا کے سامنے کتنا تسلیم تھے اور خدا کو کتنا چاہتے تھے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے آواز دی سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جناب رک گئے، کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے جو میرے خدا کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے؟ میرے اللہ کا نام، جس کو دیکھیں جب محبوب کا نام ہوتا ہے تو آدمی کے کان خوش ہو جاتے ہیں، وہ لذت ملتی ہے آدمی کو محبوب کا نام سننے سے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے ہیں اور بہت عزیز رکھتے ہیں اور کسی محفل میں بیٹھ کے آپ کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے، اچھائی سے نام لیا جا رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ دل چاہتا ہے تھوڑی دیر تک اور تذکرہ ہوتا ہے، کیسا واہ کیا بیٹا ہے، کیسا۔ تو جو آدمی جس کو چاہتا ہے، تو جناب ابراہیم کے دل میں حب خدا بھری ہوئی تھی، آواز دے سبوح القدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم رکے کہ اے میرے محبوب خدا کو یاد کرنے والے، ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے، میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دے دیتا ہوں، آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ اس نے آواز لگائی سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کا دل اور خوش ہو گیا کہ کہنے والے ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے، میری بقیہ جائیداد بھی تجھ کو دے دیتا ہوں۔
دو تسبیح بساری جب پھر آواز دی سبو ایک بتا اور اس نے پھر آواز دی کہ میں تیرا غلام، اتنا خدا کو چاہنے والے. زندگی بھر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے 80 یا 90 برس کی عمر میں جناب ابراہیم کو بچے دیے. کتنا چاہتے ہو؟ آدمی نے زندگی بھر دعا مانگی اور آخر اس کو بچہ ملا. تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ اس بچے کے پاس رہے، بچے کو دور لے جائے. کیا چاہتا ہے آدمی؟ جب آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں اور نئی ولادت ہوتی ہے، اور آج کے دور کیسا آدمی آفس سے گھر سے بھاگتا ہے؟ بچے کو دیکھوں گا. کیسا دوڑ کے آ کر کے آفس سے آتا. خدا آپ سب کو جلدی دی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، خدا ان کو شہادت کے درجے پر جلد فائز کرے انشاءاللہ. کیونکہ شہادت بھی خوشی پہ اس کے عورت کیا کہتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التبخل، عورت کے جہاد بہترین شوہرداری ہے. تو جب تک کوئی شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہوگا عورت کو جہاد کا درجہ ملے گا کیسے؟ آپ دیکھیں جی کسی کے نیا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے. میں ایک دوست بمبئی میں کہہ رہے صاحب میں جب گھر شام کو جاتا ہوں نا تو بچے کو گود میں لے کے جو مزہ آتا ہے میں آپ سے کیا کرتا ہوں. کیسے بچے کو لے کے آدمی گھومتا ہے، کیا کہتے ہیں. کیسے آج کے زمانے میں یہ ہو گیا، ورنہ پرانے زمانے میں تو جو نیا پرانا زمانہ تھا تو اس میں تو جوان اپنے بچے کو گود میں لے بھی نہیں سکتے تو کہتے کیا بدتمیزی ہے. وہ تو چھپ کے لینا پڑتا تھا پرانے زمانے میں. لیکن آج کے زمانے میں آپ سچ بتائیں، یا دادا کی بات کر لیجیے، دادا کی گود میں جب پوتا آتا ہے تو کتنا خوشی ہوتی ہے. ہر وقت چاہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رہے. تو 80-90 برس کی عمر میں دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دیا. تو دل کیا کہتا؟ میری آنکھوں کے آواز دی ابراہیم اس بچے کو لے جاؤ اور وہاں رکھو جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے. کہاں لے کے آئے ابراہیم؟ بابل سے، عراق سے لائے کہاں؟ مکے. اور کہاں رکھا؟ نہ گھر نہ مکان نہ کچھ نہیں تھا. ایک جھونپڑی نہیں تھی، سائبان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، غذا نہیں تھی، کچھ نہیں. ایک آبادی دور نہیں تھی. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. چھوڑ کے چلے گئے نہیں چلے گئے. خدا سے نہیں کہ پروردگار اس ملک میں بچہ ملا ہے، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، کل اگر پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا تو پھر بچہ کھائے گا کیا؟ ایک آدمی نہیں تھا، دور دور کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سائبان نہیں تھا، کچھ نہیں. پروردگار تو نے اولاد دی ہے، مجھے نہیں ملی ہے. جس خدا نے اولاد دی ہے وہی خدا میرے اسماعیل کو بچا کے رکھے گا. اور اولاد کو چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ اور ایسا چھوڑ کے چلے گئے کہ کچھ انسان کچھ دنوں کے بعد آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ اسماعیل پیاسے ہوئے اور دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا. اور جناب ہاجرہ نے پانی کی کوشش میں صحیح کی جس میں زمزم نکلا، جس کی صحیح میں آج تک لوگ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. یعنی اگر وہ پانی نہ نکلتا ہوتا تو اسماعیل کے پینے کے قطرہ پانی بھی نہیں تھا. اور جب وہاں پانی آ گیا تو آپ غور کریں تسلیم ہے یا نہیں کہ اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے اسی جگہ پر جب کچھ نہیں ہے. یہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہے یا نہیں؟ اور اس عورت کی بات دیکھیں، عظمت دیکھیں کہ جب پانی آ گیا وہاں کے اوپر، اور جب پانی کہیں آ جاتا تو پرندے وہاں پر چکرانے لگتے ہیں. اور جب وہاں پر پانی آیا چکران پر پرندے آنے لگے تو وہاں سے قبیلہ جا رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، وہاں آیا
کا کن نہیں، میں بغیر میرا شوہر یہاں نہیں ہے، تم لوگ یہاں قریب میں رہ نہیں سکتے۔ جناب حاجرہ نے اتنی دور ٹھہرایا جس کو آج حرم کہتے ہیں، اکیلی رہیں، بغیر صاحبان کے رہیں، لیکن کسی نامحرم کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ اس مدت کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی منزل پر آتا ہے، تو ہر باپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے۔ جب ابراہیم بڑے ہو گئے، لما بلغ معہ السعی، ان کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے، تو خدا نے کہا ابراہیم اس بچے کو ذبح کرو۔ مشکل سے بچہ پیدا ہوا، اس مشکل کے ساتھ پروان چڑھا۔ اب جب جوانی کی منزل پر آئی ہے، کیا اس کو ذبح کر دو؟ اسماعیل بہن نے کیا کہا کہ پروردگار تیرا حکم ہے، میں اپنے بچے کو تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اسے کہتے تسلیم۔ خدا کے سامنے سلنڈر ہونا اس کا نام ہے، اور دونوں تسلیم ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، جب اسماعیل سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تو تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا بابا خواب کی بات نہیں، بابا آپ کو جو حکم ہے اس پر عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا ذرا خدا سے پوچھ اس کا مقصد کیا ہے۔ تسلیم اسے کہتے ہیں۔ تو اس تسلیم میں درجہ کہاں ملا؟ ابراہیم تمام انبیاء میں نمایاں نظر آئے۔ عزیزوں زیادہ آپ کی زحمت کو نہیں دینا، پر بات تمام۔ ابراہیم نے ایک اسماعیل قربان کیا، لیکن اس قربانی کے وقت سارے عزم و حوصلے کے باوجود، ساری طاقت کے باوجود، سارے امتحان کے باوجود، ابراہیم اپنی آنکھیں کھول کے ذبح نہیں کر سکے۔ جوان کے گلے پر چھری رکھی تو آنکھوں کو پٹی باندھ کے رکھی، اور بیٹے کو لٹایا تو رسی باندھ کے لٹاتا کہ توبہ نہیں۔ جب ابراہیم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رہے تھے تو اسماعیل زخمی نہیں تھے، خون میں نہائے ہوئے نہیں تھے، صحیح سالم تھے، پھر بھی ارادہ تھا کہ میں بچے کو ذبح کروں گا۔ اس ارادے کو بھی اسماعیل نے کہا، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ عزیز و دوستو، وہ ابراہیم تھے کہ اسماعیل کے قربانی کے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی۔ یہ حسین تھے جو آنکھوں کے سامنے اپنے اسماعیل کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ اسماعیل کے بدن پر کوئی زخم نہیں تھے، لیکن حسین کا اکبر تو زخموں سے چور چور تھا۔ روایت کے جملے ملتے ہیں، جب علی اکبر کے سینے پر برشی لگی ہے اور حسین کا یہ نوجوان گھوڑے پر نہ سنبھل سکا اور علی اکبر نے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی، روایت کے جملے، جدھر سے یہ گھوڑا لے کے جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ لگاتا تھا، وَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، لوگوں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ عزاداروں، ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھ کر کے صبر کرنا یہ حسین کا کام تھا، اور اسماعیل کے قربانی کے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ دینا یہ ابراہیم کا کام تھا۔ اور ابراہیم نے ایک اسماعیل قربان کیا، حسین نے تو 18 اسماعیل قربان کیا۔ ابراہیم نے پٹی کھولی تو اسماعیل زندہ تھے، حسین نے جب لے کے چلے تو اپنے اسماعیل کا لاشا نہ اٹھا سکے۔ کیوں نہیں اٹھا سکے؟
اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ حسین ایک جگہ سے اٹھاتے تھے تو لاشا دوسرا حصہ زمین پر رہ جاتا تھا۔ عزاداروں میں چند فقرے آج آپ کی خدمت عرض کروں۔ آج 11 محرم ہے، ہم سب اپنے گھروں سے نہا دھو کر کے آئے ہیں، کپڑے بدل کر کے آئے ہیں، فریش ہو کر کے آئے ہیں، لیکن آج زینب کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی، سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، سید سجاد ضعیف ہونا دوا کڑے ہوئے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں اور بیویاں کربلا کے میدان میں بے سر و سامہ کھڑی ہوئی ہیں۔ عزاداروں غور کرو یہ انداز کیا ہے کہ زینب کا انداز کہتے ہیں اسی انداز میں جب 11 محرم آئی ہے اور ایک قافلے کو لے جایا جانے لگا ہے تو جیسی تھوڑا سا اجالا بھرا ایک بندہ زینب نے دور سے اپنے بیٹے سید سجاد کو دیکھا، قریب آئی تو ایسا محسوس ہوا کہ بیٹے کا دم نکل جائے گا، امام وقت ہے لیکن مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ برداشت وہی ہوتا۔ زینب قریب آئی، بیٹے کو کلیجے سے لگایا، آواز دی بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو، تمہیں کیا ہو رہا ہے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، حساب کرو۔ عزادارو سید سجاد نے زینب کو دیکھا، اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کریں اور جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح سے بے گور و کفن رہ جائے۔ عزاداروں میں جملہ عرض کروں، آدم امام وقت تک پہنچائے اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اپنے امام وقت کو تعزیت دے۔ عزاداروں جب جو زینب حسین سید میں تھا، نہیں سید سجاد نے کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا نہیں دیکھا بلکہ حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے تھے۔ ظالموں نے اور عزاداروں کیا منظر تھا، یہ منظر آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ منظر جو سید سجاد نے دیکھا، آپ نے راستے میں بڑے سفر کیے ہوں گے، راستوں میں کئی جانور بھی آپ کو مرے ہوئے ملے ہوں گے، آپ گاڑی پر جا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کی نظر سڑک پر کسی مرے ہوئے جانور پر بھی پہنچ جاتی ہے نا تو تیز رفتار گاڑی بھی آپ کنارے سے گزار کے لے جاتے ہیں۔ جانور پر کوئی تیز رفتار گاڑی نہیں چلاتا۔ عزاداروں دنیا میں آج بھی احترام ہے کہ میت پر کوئی چیز چڑھائی نہیں جاتی، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں زینب سے پوچھو، زینب دیکھ رہی تھی اور حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، آواز یعنی کہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عزاداروں بچن فکرے آپ اور سن لیں، اپنے امام وقت کو تسلیت دے، تعزیت پیش کریں۔ سید سجاد کو زینب نے تسلی دی، دل کو سنبھالا، اور جب ناقے آئے اہل حرم کو سوار کرنے کے لیے تو ان پر پردے نہیں تھے، محملیں نہیں تھی، کجاوے نہیں تھے۔ اب جب سلام سوار ہونے کی نوبت آئی تو کون سوار کرے؟ عزاداروں زینب آگے بڑھی، ایک ایک کو سوار کرتی جا رہی ہے، ایک ایک کو سوار کرتی جا رہی۔ جب زینب کو اپنے سوار ہونے کی نوبت آئی تو زینب کو مدینے کا واقعہ یاد آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا خیمے سے ایک خاتون نکلی، سر سے پیر تک چادر میں ڈوبی ہوئی۔ جیسے ہی وہ خاتون نکلی میں نے دیکھا حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اور محمد آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، سب نے سوار کیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون خاتون ہے جو سب کو سوار کہ یہ زینب جا رہی ہے۔ حسین آگے بڑھے، ایک ایک نے سوار کیا۔ عزاداروں جب زینب مدینے سے نکلی تھی اور جب کربلا سے جانے لگی تو پتہ بات تھی، اے عباس جب میں مدینے سے چلی تھی تو تم نے مجھے رخصت کیا تھا، اے عباس اب میں کربلا سے جا رہے، اے بھیا عباس اور اپنی بہن کو
الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، رحمت والا زمان امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس سے دور فرما، ہماری اس تمام مجلسوں کو قبول فرما، اس کو ہماری آخرت کا ذریعہ قرار فرما، پروردگار جن مرحومین کے سارے ثواب کے مجد کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کو جوارح میں معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان ایام میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوں اس کو معاف فرما، جس سے کہ دل دکھا پروردگار اس کی معاف فرما، پروردگار تمام کوتاہیوں کے باوجود ہمارے ان چند اشک اعضاء کو قبول فرما، اس کو جناب زہرا کے دل کی تسلی کا ذریعہ قرار فرما، اس بلا کو دور فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کی خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات گزارش ایک مدہ سورہ الحمد اور 3 مدہ فرما کر کے جناب سید مہدی امام ابن احسن امام اور سیدہ عافیہ امام بنت سید عسکری امام کو